بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حسرتوں کا طوفان دل میں چھپائے جب کوئی آخری سانس لیتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہوگا کہ کاش عمر کچھ اور دراز ہو جاتی اور وہ اپنی خواہشات پوری کر لیتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے دیہاتی ہو چاہے شہری، مشرق کا باسی ہو یا مغرب کا، موت کا مزہ تو ایک دن سب کو چکھنا ہے۔ جاتے جاتے بہت ساروں کو اس کا افسوس ہوتا ہوگا کہ کاش میں پڑھائی کی ہوتی، کاش دل لگا کر کام کیا ہوتا، کاش پیسے نہ اڑائے ہوتے۔ ہو سکتا ہے جاتے جاتے ڈھیر ساری باتوں کا افسوس بھی ہوتا ہو کہ کاش میں نے فلاں اچھا کام کیا ہوتا، کاش میری شادی فلاں خاتون سے ہو گئی ہوتی، کاش میں نے اپنے بچوں پر توجہ دی ہوتی، کاش اپنی ماں کی خدمت کی ہوتی، کاش اپنے والد کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوتا، کاش فلاں دوست سے جھگڑا نہ کیا ہوتا، کاش اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ دروازے پر موت کے فرشتے کی دستک سنائی دینے لگتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ چند لمحوں میں وہ ایک جستے خاکی میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر رشتہ دار اور احباب اسے منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے اور اس کی ساری خواہشات اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ مرزا غالب نے بڑی دل لگتی بات کہی تھی جب یہ مصرع لکھا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، واقعی انسان کا دم نکل جاتا ہے اور خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آدمی صرف کھلی آنکھوں سے وقت کے بہتے دریا کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی مجبوریاں اور معذوریاں روکے رکھتی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ 60 یا 70 سال کی عمر کا حساب اٹھا کر دنیا سے چلے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جاتے جاتے ڈھیر ساری باتوں کا افسوس بھی ہوتا ہو۔ دوستو ایسا شاید ہی ہوتا ہے جب کوئی صاحب جاتے جاتے کسی پرانے رفیق یا ہمدم درینا سے کوئی بات کہہ دیں۔ دوستو آج کی یہ سٹوری ایک نرس بیرونی ویر کی ہے جو آسٹریلیا کے ایک ہسپتال کے ایسے وارڈ میں تعینات تھی جہاں عمر رسیدہ مریض اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ دیر عمر کی اس نرس نے جب ان مریضوں کی مایوس کن باتیں سنی اور ان کے درد کو محسوس کیا تو ان کا نام لیے بغیر ان کی داستان علم کو بلاگ کی صورت میں انٹرنیٹ پر ڈال دیا۔ دوستو یہ بلاگ اتنے مقبول ہوئے کہ 80 لاکھ لوگوں نے انہیں پڑھا اور نرس کے اس جذبے کو خوب سراہا۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تجاویز پیش کی ہوں کہ ان واقعات کو کتابی صورت میں شائع کریں تاکہ یہ آسٹریلیا سے باہر کی دنیا میں بھی پہنچ سکے۔ لہٰذا ٹاپ 5 ریگیٹس آف دی ڈیرنگ نامی کتاب بازار میں آئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا 27 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ دوستو 2018 میں موت کے کنارے کھڑے کچھ مریضوں سے جب ان کی نامکمل خواہشات کے بارے میں پوچھا گیا تھا تب ان بد نصیبوں نے انہی 2 باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ کاش ہم نے اپنے خوابوں کو اہمیت دی ہوتی اور وہی کیا ہوتا جو دل کی پکار تھی۔ دوسرا یہ کہ انہیں اس بات کا بھی شدید افسوس تھا کہ کاش ہم نے اپنی صلاحیتوں کا ادراک کیا ہوتا اور انہیں پورے طور پر بروئے کار لاتے۔ بیرونی ویر نے جس دل سوزی سے ان مریضوں کی خواہشات کا ذکر کیا ہے اس سے دنیا متاثر ہوئی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ان 5 افسوس کو مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم بھی جان لیں کہ خدا نخواستہ ایسے ہی افسوسناک لمحات ہماری زندگی کا حصہ تو نہیں بن گئے۔ نمبر 1، بیشتر مریضوں کو افسوس تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق گزار دی، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود رہتے ہیں ان کا لازمی اثر ہماری شخصیت پر ہوتا ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ دراصل دوستو ہمیں رائے عامہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم اس سے روگردانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہی کپڑے پہنتے ہیں، وہی کھانے کھاتے ہیں اور اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس انداز میں جیتے ہیں جو دوسروں نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ کیا یہ ہماری انفرادی شخصیت کی نفی نہیں؟ جب زندگی بھر ان کی آواز میں آواز ملا کر ہم آخری سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ کیا یہ المناک بات نہیں کہ ہم اپنی زندگی دوسروں کے کہنے پر جئیں اور دوسروں کے معیار ہی کو سب کچھ سمجھ لیں؟ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ لوگوں نے ہماری زندگی کو کس طرح کنٹرول کر رکھا ہے۔
جب تک اس بات کا پتہ چلتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہم میں سے کتنے ہی افراد ہیں جو اپنے دل کی بات دوسروں سے نہیں کہتے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، کیا اپنی محبت کے اظہار میں آپ نے تاخیر کی تھی؟ کبھی آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کتنی محبت ہے؟ کیا کبھی اپنے والد سے ان کے لیے محبت کا اظہار کیا؟ ہم تو اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ ہمیں کتنے عزیز ہیں، نہ اپنی شریک سفر کو بتاتے ہیں کہ فلاں موقع پر ان کی کتنی یاد آئی تھی یا ان کے وجود سے زندگی سہل ہو گئی ہے۔ ہماری بے حسی دیکھیے کہ اپنے عزیزوں سے ان کے احساسات کا تذکرہ تک نہیں کرتے، نہ ہی اپنے پڑوسیوں سے ان کے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے جب چاہتوں اور قربتوں کے رشتوں کا احساس ہو جائے تو خدا را ان کا برملا اظہار بھی کر دیجیے کیجیے، ورنہ زندگی بھر افسوس ہوگا کہ اے کاش ہم نے اخلاقی دباؤ میں اپنی زبان بند نہ رکھی ہوتی اور وقت پر کہہ دیا ہوتا جو برسوں سے کہنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے کام سے متعلق بے حد سنجیدہ ہوتے ہیں۔ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے اوقات پر کچھ اور لوگوں کا بھی حق ہے۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ کون گھر میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ بچے اپنے باپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، بوڑھے والدین اپنے بیٹے کو آس پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتیجتاً ریٹائر ہونے کے بعد خیال آتا ہے کہ ہائے وہ وقت تو ضائع ہو گیا جو ہم اپنوں کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ نہ بچوں کو بڑا ہوتے دیکھا، نہ گھر والوں کے ساتھ تفریح پر کہیں گئے۔ اب باقیہ زندگی اسی افسوس کے ساتھ گزارنی ہے کہ کاش کچھ وقت اپنوں کو دے سکتے اور زندگی کے چند لمحے، چند گھنٹے اور چند دن سنہری بنا سکتے۔ نمبر 4، دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو دوستوں کی قدر نہیں ہوتی۔ مخلص اور جانساز دوست ہوں تب بھی وہ اپنی ترنگ میں ان سے دور ہی رہتے ہیں۔ پھر ایک دن آپ کا سلوک دیکھ کر یہ دوست بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی مصروفیات میں گرفتار ہوں، ملک سے باہر چلے گئے یا بیزار ہو کر آپ سے تعلقات منقطع کر چکے ہوں۔ آخرکار زندگی میں وہ لمحہ بھی آ ہی جاتا ہے جب آپ کو اپنے دوستوں کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بجائے افسوس کرنے کے اگر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں اور ایک بار پھر انہیں پہلے کی طرح اپنا لیں تو شاید زندگی میں افسوس کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ نمبر 5، دوستو ہم میں سے بیشتر افراد اتنے نیک اور شریف ہوتے ہیں کہ اپنی خوشیاں قصداً بلا کر دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ رجحان وقت کے ساتھ ذہن پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم مکمل طور پر بے نفس ہو جاتے ہیں، سارا وقت اپنی خوشیاں قربان کرنے کو تیار، اپنا سارا وقت دوسروں کو دینے کے لیے تیار، بلکہ اپنی ہر چیز دوسروں کو دینے کے لیے راضی۔ نتیجتاً اس سارے بکھیڑے میں تہے دست رہ جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں بھی خوش رہنے کا حق ہے، ہماری بھی کوئی پسند ہے، کچھ دلچسپیاں ہیں اور کچھ ساتھیں صرف ہماری اپنی ہونی چاہیے۔ لیکن زندگی اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ پلک جھپکتے ہی منزل آ جاتی ہے اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس اپنا وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سارا وقت دوسروں کے لیے جیتے رہے، ساری خوشیاں دوسروں میں بانٹ دی۔ اے کاش ہم نے کچھ لمحے اپنے ساتھ بتائے ہوتے۔ اگر آس پاس کا ماحول بالکل ایک جیسا ہو تو بھی ہر شخص اس پر مختلف رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 لوگ ایک ساتھ صبح کے وقت سیر کے لیے نکلے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ ان میں سے کوئی یہ سوچ کر فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب میں بھیگ کر بیمار پڑ جاؤں گا، کوئی بارش سے بچنے کے لیے کسی چھیڑ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی غصے میں بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بہت موسم خراب ہے، اب چاروں جانب کیچڑ پھیل جائے گا۔ انہی میں سے ایک شخص یہ کہتے ہوئے خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ یہ موسم کی پہلی بارش ہے، ہمیں اس کا لطف اٹھانا چاہیے۔ اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی باہری صورتحال اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ تو دیکھنے والے کے نظریے پر منحصر ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوئے اسے کس طریقے سے لیتا ہے۔ جس طرح روزانہ صبح گھر سے باہر نکلتے وقت ہم موبائل فون کو ریچارج کرنا نہیں بھولتے، اسی طرح ہمیں اپنی سوچ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اب دوستو آپ خود سے سوال کریں، آپ کے لیے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اپنی خوشیوں کے لیے کیا ہمیں صورتحال پر منحصر رہنا ہوگا؟ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مشکل پیش آئے گی تو کیا ہمیں وقت بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے
یا ہمت کے ساتھ راستے میں آنے والی مشکلوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو خود سے سوال ضرور کریں کہ آج کس وجہ سے اداس ہوا ہوں۔ اگر آپ کو اس کا جواب ہاں میں ملے تو اپنے دل کو سمجھائیں کہ ایسی صورتحال تو سبھی کی زندگی میں آتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے میں اپنا ذہن نہیں کھولوں گا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اب خوش رہنا میری خواہش پر منحصر کرتا ہے۔ اب آپ یہ طے کریں کہ میں پرسکون ہوں اور ہر حال میں خوش رہنا میری ترجیح ہے۔ کوئی بھی باہری صورتحال میرا سکون غارت کیسے کر سکتی ہے؟ ایسی سوچ اپنانے کے بعد اندر سے سکون ملے گا، پھر کسی مشکل وقت میں بھی آپ کا موڈ خراب نہیں ہوگا۔ دراصل بچپن ہی سے آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ صورتحال ایسی خراب تھی، اسی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، یا فلاں شخص نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس لیے میں اداس ہوں۔ اب بڑی احتیاط ہمیں ایسی سوچ سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ کوئی بھی صورتحال یا شخص سے زیادہ ہماری سوچ پر ہمارا کنٹرول ہے۔ خوش رہنے کے لیے اب مجھے حالات پر منحصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اپنی سوچ کو مضبوط بنائیں۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔